آج مراکش سے بڑی تعداد میں تارکین وطن اسپین کے خود مختار شہر سیوٹا میں داخل ہوئے۔ سیوٹا شمالی افریقہ میں واقع اسپین کا شہر ہے اور اس کی جو سرحدیں ہیں وہ زمینی سرحدیں وہ اسپین سے ملتی ہیں۔ اب اگر بات کی جائے تعداد کی کہ کتنے لوگ سرحد عبور کر کے اسپین داخل ہوئے ہیں تو سننے میں آ رہا ہے کہ کم از کم 3 سے 4 ہزار بندہ جو ہے اس ٹائم وہ اسپین میں انٹر ہو چکا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کل ان کا جو ہے وہ جیسے پاکستان کا 14 اگست ہوتا ہے اسی طرح ان کا بھی آزادی کا دن تھا، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جتنے بھی جیلوں میں لوگ تھے کہ 1500 کے قریب وہ لوگ تھے جو جیلوں سے رہا ہوئے تھے، لیکن ابھی تک جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ نہیں بتائی گئی، لیکن یہ سننے میں آیا ہے کہ 3 سے 4 ہزار یا میکسیمم 5 ہزار بندہ ضرور ہوگا۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ تارا خال کا ساحلی علاقہ ہے ادھر سے تیر کر، اور کچھ لوگ جو ہے وہ سرحدی عبور پار کر بھی انٹر ہوئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اسپین کی حکومت کیا اقدام کر سکتی ہے۔ اسپین کی حکومت جو ہے وہ سرحدی کنٹرول کو بحال کر رہی ہے۔ مراکش گورنمنٹ کے ساتھ مل کر صورتحال کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کے بارے میں قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اسپین اور مراکش نے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی واپسی کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے بھی بات چیت کی ہے۔ کیا جتنے بھی لوگ داخل ہوئے ہیں سب کو رہنے دیا جائے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ خود کا طور پر کسی کو بھی قانونی حیثیت نہیں دی جاتی، سب کو الگ الگ کیس کے مطابق دیکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو 2 طرفہ معاہدے کے مطابق ملک بدری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج سویٹا میں غیر قانونی صورتحال ضرور پیش آئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسپین نے جو ہے سرحدی راستے کھول دیے ہیں، ہر کوئی لیگل ہو جائے گا اور ہر کسی کو ادھر رہنے کی اجازت مل جائے گی۔ اسپین نے واضح کیا ہے کہ مراکش کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس پر کام ہو رہا ہے اور قانون کے مطابق اس پر کارروائی کی جائے گی۔